صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہری پگڑی کے مولانا نے کہا کہ مولانا لوگوں نے کیا کیا؟ ایک مولانا بول رہا تھا کیا کیا؟ جو کچھ کیا ہے مولانا الیاس نے کیا ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تم کو؟ کیا الیاس قادری نے مولانا بنایا؟ کتنے مولانا بنایا؟ الیاس قادری تو ایک آدمی کو بھی ملا نہیں بنانے پر قادر ہے۔ تاج الشریعہ جیسا ہو، ان کے علم کی شان اتنی نرالی، اتنی اونچی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ دونوں کراچی گئے۔ ان کو پتا چلا کہ یہ دونوں آئے ہوئے ہیں تو 3 بجے رات میں زیارت کے لیے تشریف لائے۔ ان کا یہی طریقہ ہے، کسی سے ملنے جائیں گے تو کوئی دیکھ نہ سکے کہ ارے کسی عالم سے ملنے گئے۔ ہاں ٹھیک نقب لگانے کے وقت ان کو ملاقات کا شوق ہوتا۔ ہاں گھروں میں نقب لگانے کا جب وقت تو اس وقت یہ چلتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ لے کہ فلانے عالم کے پاس گئے تھے۔ تو اب آئے مفتی صاحب کو بھی انہوں نے کچھ نذرانہ دیا، مجھے بھی دیا، تو میں نے لے کر یوں رکھا اور پھر میں نے کہا لیجیے، میں نے قبول کیا، یہ اب آپ میرے لیے حرام ہے لینا۔ میں نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ کیسی بات کر؟ نہیں، کوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا تو شرعاً حرام ہے۔ میں نے کہا کب سے آپ مفتی بن گئے؟ یہ حضرت مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ ایسا فتویٰ آپ کو دینے کا حق کیا ہے؟ کیوں حضرت؟ اب مفتی شریف الحق صاحب سے کہتے ہیں کیوں حضرت یہ لینا مجھے جائز ہے؟ کہاں بالکل جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، علامہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب اتنا بڑا علم کا سمندر ہے یہ، مگر کیا کیجئے گا کہ سمندر رہ گیا، پانی سوکھ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، نائب قاضی اسلام، ممتاز الفقہا، شہزادہ تاج الشریعہ، اور بھی بہت سے، مکہ مکرمہ میں بھی ملاقات ہوئی۔ اب وہ آئے ملنے کے لیے، ٹھیک 3:30 بجے آئے، میں سویا ہوا تھا، ایک آدمی نے میری ٹانگ ہلائی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ حضرت مولانا الیاس عطار صاحب تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ادھر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ تو میں اٹھا، سوچا کہ اب آدھے گھنٹے میں صبح صادق طلوع ہو جائے گی، چلو کوئی بات نہیں۔ اب وہ میں نے اطمینان سے مسواک کرتا رہا، غسل خانے میں بیٹھ کے وضو وغیرہ کیا، پھر آیا۔ میں نے کہا کہاں ہے مولانا، بلاؤ، تو آئے، مصافحہ وغیرہ ہوا۔ پھر صبح صادق ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ تو وہاں نہ جائیں گے پڑھنے، میں تو یہیں پڑھتا ہوں۔ کہ نہیں میں آج آپ ہی کے پیچھے پڑھوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو اب ہم لوگوں نے نماز
پڑھی. میرے ساتھ 6 آدمی تھے, وہ بھی شریک تھے, اور یہ بھی اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ شریک ہوئے. ہو گئی. اس کے بعد وظیفے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دی. میں نے کہا میں نصیحتیں تو نہیں کر پاتا ہوں, خود نصیحت کا محتاج ہوں, مگر آپ نے تقاضا کر دیا ہے تو صرف 3 باتیں میں عرض کروں. نمبر 1, میں نے سنا ہے کہ ان وہابڑوں کے پیچھے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے. یہ کیا بات ہے کہ ہاں اس رمضان تک یہ ہوتا تھا, مگر رمضان میں مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب میرے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا مجھ کو تو کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے چھوڑ. اس کے پہلے پڑھتے. میں نے کہا خیر چھوڑ دیا, اچھا کیا, جتنا پڑھا ہے وہ سب یاد آ گیا. سب بے نمازی والی ہے, وہ بے نمازی والی نمازی. ہاں اٹھک بیٹھک ہے, تو مگر کیا کروں, کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. میں کہا کیا مجبوری؟ تو یہ دیکھیے نا, کل ہی گیا تھا میں طواف کرنے, تو ان کی جماعت کھڑی ہو گئی, میں طواف چھوڑ کر کے بھاگا, مگر پھنس گیا. تو اب بیماروں کی طرح آلٹی پالٹی کر کے بیٹھ گیا اور اشارے سے رکوع سجدے کی کیفیت بناتا رہا. میں نے کہا کہ ٹھیک, ایک بات مجھے بتائیے کہ جو آپ کو بیمار نہیں جانتا وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یا تو یہ کوئی اناڑی جنگلی نماز پڑھ رہا ہے, اور یا یہ بالکل معذور لنگڑا لولا لنجا آدمی. دو میں سے ایک ہی تو سمجھے گا. ہاں یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا کام کیا کروں. اب مجبوری تھی نا, طواف کے لیے میں گیا تھا. میں نے کہا طواف کا شوق آپ ہی کو ہے, مجھے نہیں ہے. میں بھی طواف کو جاتا ہوں, مگر میں اوقات دیکھ کر جاتا ہوں تاکہ اپنی اوقات نہ بگڑے. زندہ باد. ان کی فجر کی نماز کے بعد گیا. اب کون سی اقامت ہونے والی ہے؟ اسی طرح میں ظہر کی نماز کے بعد پہنچ گیا کبھی, اور اکثر تو میں یہ کرتا ہوں کہ 10 بجے رات کو جاتا ہوں, 1 بجے تک جو کچھ ہوتا ہے میں کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک نفلی طواف کے لیے ایک اتنا بڑا گناہ کہ جس میں ایمان بھی خطرے میں پڑے, یہ مناسب نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, اب آئندہ سے میں احتیاط کروں. میں نے کہا احتیاط کروں گا نہیں, کرنا پڑے گا. ہاں. میں نے کہا نمبر 2 یہ کہ آپ کی جماعت میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا بھر کے علماء سے بے نیاز بلکہ ان کا مخالف کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں, ارے نکالو تو اپنے جب لیے ہوئے ہو کہ نہیں. علماء کے فضائل اتنا بڑا ایک کارڈ تھا جس میں 8-10 حدیثیں لکھی تھی علماء کے فضائل کی, اتنے باریک قلم سے کہ مجھے بھی اسے بہت غور سے پڑھنے میں آیا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ علماء کے فضائل 1,25,000 کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کرایا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر لوگ علماء سے وابستہ نہیں ہوتے تو اس میں میرا کیا ہوتا؟ میں نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی سر کھلا گھومتا تھا
बुलबुली झाड़े और आपकी तंजीम से मुताल्लिक हुआ और हरी पगड़ी चिपक गई। अब वो कभी भी हिलती नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी हरी बड़ी पगड़ी चिपका सकता है तो वो आलिम से का मुताल्लिक क्यों नहीं बना सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया भर के सारे आलिम की इत्तिबा वाजिब है, बल्कि जो उलमा साहिब किरदार व अमल उनसे क्यों ये कटे हुए हैं, उनसे क्यों, उनसे तो वाबिस्ता रहना चाहिए। नहीं, मैंने कहा सुनिए अभी बात मेरी पूरी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने 1.25 लाख छापा। मैं कहता हूं 1.25 लाख क्यों छापा? आपने अपने इज्तिमाए पाक के पोस्टर के बराबर 100 क्यों नहीं छापा, ताकि वो मोटे हरूफ में हर आदमी पढ़ता और ये जो देखेगा मोड़ करके ताबीज में बना के पहन लेगा कि ये हजरत का तबर्रुक है गले में पहनने के लिए, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये तबर्रुक शरीफ है। मैंने कहा ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है और अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो यौमुल हिसाब में मैं अल्लाह के सामने आपके खिलाफ इस्तिगासा करूं। अब तीसरी बात जो आखिरी है, मैंने कहा दीन के सबूत के लिए और सुन्नियत के इस्तेहकाम के लिए कुरान और हदीस में बड़ी बड़ी मजबूत दलीलें मौजूद, हक्कानियत के सबूत, मगर अजीबो गरीब मुआमला है कि हक्कानियत के सबूत की बड़ी दलील है कि एक मदनी ने ख्वाब देखा कि एक औरत को कब्र में अजाब के फरिश्ते कोड़ा ले करके और गुर्द ले करके मारने के लिए तैयार खड़े थे कि इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और डांट करके फरिश्तों को भगाया, हटो भागो, ये मेरे अत्तार की मुरीदनी है। मैंने कहा ये आपकी दलील है। मोटरसाइकिल पे आदमी चला जा रहा है, अचानक देखा रसूल पाक सामने और फरमाया देख इलियास के साथ वाबिस्ता हो। दुकान में चिंदी बेच रहा है, इधर बेचते बेचते देखता है रसूल पाक बिल्कुल मेरी गद्दी पे बैठे और गोद में अत्तार साहब को लिए। मैंने कहा कि ये सब ऐसे इतनी बिशारतें वो भी मजहूल अनमजहूल। एक मदनी ने ख्वाब, कौन मदनी है, झुटवा है कि सचवा, कौन कहां का रहने वाला, उसकी हकीकत तो मालूम। हम लोग रसूल पाक की हदीसें भी बगैर सनद के नहीं मानते, और ये बेसनद के एक मदनी है। अरे वो पता नहीं वो मदनी, वो अयोध्या बासी हुसैन अहमद मदनी नहीं न था, कौन था? इसलिए रफीकान मिल्लत मैंने उनसे ये कहा, इतनी बेतादाद बिशारतें रुयाए सालिहा तालिहा आपके मुताल्लिक हैं कि न मैंने आला हजरत के बारे में उतना पढ़ा, न गरीब नवाज के बारे में उतना मालूम हुआ। अरे सबसे बढ़कर गौसे आजम के बारे में भी उतनी बेशारतें नहीं जितनी आपने।
تو کیا آپ کے درجات کچھ 2-4 ہاتھ اوپر ہیں کیا اس سے؟ میں نے کہا کہ اب ایاد قدر خود شناس. میں نے کہا باتیں اور بہت سی ہیں، یہ 3 ٹھیک کر لیجئے تو اس کے بعد 300 اور پیش کرو. اب یہ 3 درست کر لیں. مگر اب اللہ توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام ہے. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اور رفیقان گرامی یاد رکھو کہ میں پہلے کبھی جب تک یہ جماعتیں نہیں تھیں کبھی میں ہری پگڑی بھی باندھ لیتا تھا، کبھی سفید بھی باندھ لیتا تھا. مگر ان کے وجود کے بعد سے کوئی مفت میں اگر ہری پگڑی یا سفید پگڑی اترے عود میں ڈبو کر بھی دے تو میں باندھنے کو تیار نہیں. حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر. اب حضرت سیدی علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ مرید بھی ہیں اور ان سے ہی خلافت ان کو ملی تھی. اور حضرت کے پاس یہ آئے کہ حضرت اجتماع ہے ہماری کانفرنس کا، تشریف لائیں کہ بھائی تم ظہیر الدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور ظہیر الدین کا تعلق ہر فرقے سے ہے دوستانہ، تو فقہائے کرام کے حکم کے مطابق بلکہ احادیث کے مطابق بھی ان کے پیچھے نماز نہیں. تو اس لیے میں کیسے شریک؟ حضور میں توبہ کرتا ہوں. چلیے یہ لکھ کر کے ایک پرچے پر دے دیے، میں توبہ کرتا ہوں. اب ان کے پیچھے حضرت تشریف لے گئے. پھر وہی طریقہ دوبارہ آئے ایک موقع پر تو حضرت تم کر گئے. حضرت وہ کیا پریشانی ہے، یہ ہو گئی غلطی، اب میں پکی توبہ کروں. پھر اس کے بعد پھر وہی طریقہ. اب تیسری بار آئے تو حضرت نے فرمایا نہ میں نہیں جاؤں، وہ مرتا تم پر نہیں کر. تو بڑا اصرار. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت 6 مہینے کی مہلت، 6 مہینے میں اگر وہ علماء کونسل سے الگ ہو گئے تب تو میرا سارا قصور دھل جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو میں ان کو چھوڑ کچھ بھی ہو جائے. کہا لکھ کر دو. لکھ کے دے دو. اب لکھ کر دینے کے بعد 6 مہینے پھر 6 مہینے پھر 6 مہینے پھر 6 مہینے اور پتہ نہیں کتنے 6 مہینے گزر گئے، مگر اب تک کوئی نہ وہ بدلا نہ یہ بدلا. اب حضرت کے پاس چوتھی مرتبہ کرنا حجت تمام ہو گئی. اب میں نہیں جانا. ان کی کانفرنس جو تھی اس میں مولوی ظہیر الدین نے تقریر میں کہا قبر میں
3 سوالات ہوں گے، مر رب کا، ما دینوں کا اور ما تقولو کیا. 3 سوال. مسلک کا سوال کہاں ہوگا؟ مسلک کا سوال تو قبر میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے مسلک کی لڑائی بے سود ہے. اب ایک بھونچال مچا بمبئی میں. حضرت علامہ اظہری صاحب اور مجھے لوگوں نے اس کے جواب کے ایک جلسے کو کیا. میں نے اس میں کہا کہ میں تو نہیں کہ میں بتا سکوں کہ کیا تقریر کی، لہذا میں 15 گھنٹے پہلے یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے ان کا سی ڈی دو تاکہ ان کی تقریر کو میں سنوں کہ کیا کہا تھا. تو اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ نہ معلوم کب سے یہ رسم بد پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں سے کہنا، لوگوں تو جلسے میں کہا جاتا ہے کہ درود شریف معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ کب سے رسم بد پیدا ہو؟ معاذ اللہ. اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر اس کے حکم کی اطاعت میں ہم کیوں نہیں حکم دیں گے؟ درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. تو میں نے 2 گھنٹے میں ان کی پوری تقریر کو سجا کر کے رکھا اور یہ تب کیا. پھر حضرت نے تقریر کی. 15-20 منٹ میں حضرت نے اس کو سب الحاصل یہ کہ ان لوگوں نے، دونوں پارٹی نے یہ تو کم سے کم بہت بڑا برائی کا جال پھیلا دیا کہ یہ بد مذہبوں کا رد کرنے سے کتراتے. ایک دوسرے یہ کہ یہ لوگ بد مذہبوں کے رد کے جلسوں میں بھی نہیں بیٹھے. نمبر 3 یہ کہ اگر ان کی طاقت یا ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کوئی خلاف بول دے تو مار پیٹ بھی کر ڈالتے ہیں. اور اس سلسلے میں مجھے کئی مولاناؤں کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تو ان کی بھی پٹائی کر. اب یہ علامہ اظہری کے خلاف یا اور کسی بھی عالم کے خلاف بولتے ہوں تو کیا اب جواب میں اس کا بھی پٹائی کرنا ضروری ہے؟ میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، مگر دروازہ کیوں ایسا کھولتا ہے؟ ایسا دروازہ کھولا ہی کیوں جاتا ہے؟ نمبر 3 یہ کہ ٹی وی کو دین پھیلانے کا ایک بہانہ بنایا ہے. اصل مقصود شہرت، اصل مقصود ناموری، بے شک مگر اس کو بہانہ بنا کر کے بیس کر دیا. جب ایک سیمینار میں سوال کھڑا ہوا تو اس سوال کے اوپر میں نے صاف طور سے تمام سیمینار کے شریک علماء سے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ ٹی وی پر تقریر کو جائز سمجھتے ہوں وہ لوگ اپنی دلیل پیش کریں. سب 7-8 علماء نے کہا کہ ہم اس جائز سمجھتے ہیں. میں نے کہا کس بنیاد؟ اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہوگی. میں نے کہا اور کوئی دلیل؟ کہ بس یہ.
میں نے کہا اس کے ذریعے سے کیسے اشاعت؟ دنیا کے کونے کونے میں خبر پہنچی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سارے جوابات دینے کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں ایک سوال صرف آپ سے کرتا ہوں کہ دین کی اشاعت ریڈیو پر ہو یا ٹی وی پر ہو یا انٹرنیٹ پر ہو، آواز سے ہوئی یا یہ کھوپڑے شریف سے ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ کس چیز سے ہوئی؟ آواز سے ہوئی تو اس کھوپڑے شریف کی ضرورت کیا تھی؟ جی جی جی۔ اگر اس سے ہوئی تو آپ گونگے بیٹھ کر کے بیٹھے رہے، اس میں اپنا فوٹو گھماتے جائیے، بس گونگے بیٹھ جائیے، کیونکہ یہی مبلغ اعظم ہے نا۔ جی جی۔ یہ میں نے کہا سن لیجیے، میں نے کہا اس کا جواب تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، کیا جواب دیں گے؟ مگر ایک بات آپ کو سن لینا چاہیے کہ ایک چینل کھولنے کے لیے کتنے چینلوں کی زیارت ہو جاتی ہے، اور دین جو ہے اپنے پھیلنے میں حرام راستوں کا محتاج نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ حق غالب رہے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے اگر سارے علماء اٹھ جائیں اور ایک بھی حق پسند حق پرست سنی موجود ہے تو دین پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، محدث کبیر، محدث کبیر۔ اچھا بس اب سارے نعرے، اب گھر جب چلے جاؤ گے تو وہیں پر سب نعرہ گھر پہ لگا لینا۔ ہاں اچھا، آپ اور یہ دونوں گھر چلے جائیے اور خوب نعرہ، دونوں اپنے گھر میں نعرہ لگے۔ چلیے، اب میں نے سوال علماء کرام سے کیا، میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے آواز سے اشاعت ہوتی ہے کہ چہرے کے فوٹو سے، اس کا جواب آپ دیں۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، صحیح تو یہی ہے کہ آواز سے اشاعت ہوتی۔ تو میں نے کہا پھر الحمدللہ، تو فتویٰ کیا ہونا چاہیے کہ اب تو بات واضح ہو گئی۔ سب نے اس بات پر پورے سیمینار میں اتفاق کیا کہ یہ عذر کے اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے یہ ممد و معاون ہے، یہ عذر بالکل غلط ہے، اور اس میں یہ سب نے دست تمام علماء جو سیمینار 8-9 آدمیوں نے تو پہلے جائز کی بات کہی، مگر انہوں نے بھی وجود۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جب حق ان پر واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں، ایسے موجود۔ مگر جو قبول نہ کریں، واپس نہ آئیں، اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔